امیر کائنات مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہرحال چھوڑنے ہی والی ہے، چاہے تم اس کی جدائی کو پسند نہ کرو، وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کر دے گی، تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو۔ تمہاری اور اس کی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستے پر چلے اور گویا کہ منزل تک پہنچ گئے، کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور گویا کہ اسے حاصل کر لیا، اور کتنی تھوڑا وقفہ ہوتا ہے کہ اس گھوڑا دوڑانے والے کے لیے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو، جس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہنکا کر لے جا رہی ہو، یہاں تک کہ بادل نخواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔ خبردار، دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا، اور اس کی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا، اور اس کی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا کہ اس کی عزت و سربلندی ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی زینت و نعمت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کے لیے فنا ہے۔ کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے؟ اور کیا آباء و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے اور بعد میں آنے والے رہ نہیں جاتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اہل دنیا مختلف حالات میں صبح و شام کرتے ہیں؟ کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہے، اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر پڑا ہوا ہے تو ایک اس کی عیادت کر رہا ہے، اور ایک اپنی جان سے جا رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کر رہا ہے تو موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ابھی موقع ہے، اسے یاد کرو جو لذتوں کو فنا کر دینے والی، خواہشات کو مقدر کرنے والی اور امیدوں کو قطع کر دینے والی ہے۔ ایسے اوقات میں جب برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہو اور اللہ سے مدد مانگو گے، اس کے واجب حق کو ادا کر دو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ خدا جانتا ہے کہ زندگی اس سے حسین تر تعبیر نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان زندگی کے پروگرام بناتا ہی رہ جاتا ہے اور موت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے نے دم بھرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ منزل قدموں میں آ گئی اور سارے حوصلے دھرے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس زندگی کی کیا حقیقت ہے کہ جس کی میعاد معین ہے، اور وہ بھی زیادہ طویل نہیں ہے، اور ہر حال میں پوری ہو جانے والی ہے، چاہے انسان متوجہ ہو یا غافل، اور چاہے اسے پسند کرے یا ناپسند۔